تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ علم میراث جو ہے 4 حصوں پر ہم نے تقسیم کیا ہے اس کو۔ پہلے حصے میں خلاصۃ المیراث، دوسرے حصے میں معرفت الورثہ، اور تیسرے حصے میں توصیل الحقوق یعنی ورثہ کو ان کا حصہ پہنچانے کا طریقہ، اور چوتھے حصے میں متفرقات پر بحث ہوگی۔ تو خلاصۃ المیراث پر ہماری بحث مکمل ہو چکی ہے، اس میں 3 چیزیں ہم نے بیان کر دیے تھے۔ آج کی ہماری بحث معرفت الورثہ کے باقی افراد پر ہے۔ معرفت الورثہ میں ہم نے پڑھا کہ ذوی الفروض جو ہے وہ کل 12 ہے، 4 مرد اور 8 عورتیں۔ 4 مردوں میں سے پہلا جو باپ ہے اس کے احوال ہم نے پڑھ لیے، 3 احوال تھے، سدس اور عصبہ، صرف عصبہ۔ آج ہم بقیہ جو 11 ذوی الفروض ہے ان کے احوال پڑھیں گے۔ تو دوسرے نمبر پر دادا ہے۔ دادا کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے اور کون سی صورتوں میں حصہ نہیں ملتا۔ دادا کا حصہ پڑھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جد صحیح ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جد صحیح دادا کو بولتے ہیں۔ جد کی ابتدائی طور پہ 2 قسمیں ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے یہاں پہ۔ نمبر 1 جد صحیح، یعنی جس کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ آئے، جیسے ابو الاب یعنی دادا۔ اب میت اور دادا کے درمیان جو ہے باپ کا واسطہ ہے، یہ ماں نہیں ہے، مؤنث نہیں ہے، اس وجہ سے یہ جد صحیح ہے۔ تو جد صحیح کی تعریف یہ ہوئی کہ میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ ہو، وہ جد صحیح ہے۔ تو ہم ابھی جو پڑھیں گے جد صحیح یعنی دادا کے احوال پڑھیں گے۔ جد فاسد کسے کہتے ہیں؟ جس کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ آئے، جیسے ابو الام یعنی نانا۔ نانا کا میت کے ساتھ رشتہ جب ہم جوڑتے ہیں تو درمیان میں ماں کا واسطہ آتا ہے جو کہ مؤنث ہے، اس وجہ سے یہ جد فاسد ہے۔ تو ہماری یہاں پر جو بحث ہوگی، گفتگو ہوگی، وہ جد صحیح یعنی دادا سے متعلق ہوگی۔ جد فاسد یعنی نانا سے متعلق گفتگو جو ہے وہ ذوی الارحام میں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو جد صحیح کے آگے اسی وجہ سے میں نے دادا لکھ دیا، دادا کے احوال۔ تو دادا کے کل 4 احوال ہے، دادا کے کل 4 احوال ہے، جن میں سے 3 جو ہے، آخری 3 وہ بالکل باپ ہی کی طرح ہے۔ باپ کے جو احوال ہے وہی دادا کے بھی ہے، 3 آخری 3 جو ہے، صرف ایک مختلف ہے۔ دیکھتے ہیں، چلیں۔ نمبر 1 دادا محجوب ہوگا یعنی محروم ہوگا۔ کب؟ جب باپ موجود ہو تو دادا محروم ہوتا ہے، باپ کی موجودگی میں دادا کو حصہ نہیں ملتا۔ لیکن اگر باپ موجود نہ ہو تو دادا کی بھی وہی 3 احوال ہوں گے جو باپ کے ہیں۔ نمبر 1 سدس یعنی چھٹا حصہ دادا کو مل جائے گا۔ کب؟ وہی جو شرائط وہاں پہ ہم نے باپ کے احوال میں پڑھے تھے، جب میت کی صرف مذکر اولاد ہو، مثلا بیٹا، پوتا وغیرہ، یا میت کی مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہو، مثلا بیٹا اور بیٹی، تو ان 2 صورتوں میں دادا کو چھٹا حصہ ملے گا۔ نمبر 3 دادا کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور دادا عصبہ بھی ہوگا۔ یہ کب ہے؟ جب میت کی صرف مؤنث اولاد ہو، مثلا بیٹی، پوتی، بڑ پوتی وغیرہ، اس صورت میں دادا کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور دادا عصبہ بھی ہوگا۔ نمبر 4 دادا عصبہ ہوگا جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو۔ تو بالکل آخری 3 حالتیں جو دادا کی ہے وہی باپ ہی کی طرح ہے، کوئی مختلف نہیں ہے۔ صرف پہلی حالت جو ہے وہ مختلف ہے کہ جب باپ موجود ہو تو دادا کو کچھ حصہ نہیں ملتا۔ تو جب آپ میراث کے مسائل حل کریں، آپ کے سامنے دادا آ جائے، کسی مسئلے میں دادا آ جائے کہ دادا زندہ ہے، تو آپ کے سامنے یہ 4 احوال آئیں گے، ان میں سے کوئی نہ کوئی صورت بنے گی، تو آپ اس کے مطابق دادا کو حصہ دے دیں گے۔ مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال نمبر 1 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، یہ میت ہم نے بنا لیا، آپ کو بتایا تھا یہ مسائل حل کرنے کا فارمیٹ ہے۔
پاکستان میں، انڈیا وغیرہ میں جو مسائل حل کرنے کا فارمیٹ ہے وہ اس طریقے سے حل کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، مثال نمبر ایک میں جب ہم نے دیکھا دادا موجود ہے اور باپ موجود ہے، ابھی ہم نے پڑھا کہ باپ کی موجودگی میں دادا محجوب ہوتا ہے، یعنی محروم ہوتا ہے، کچھ نہیں ملتا، اور باپ کے احوال چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب اولاد نہ ہو تو باپ جو ہے عصبہ بنتا ہے۔ مثال نمبر دو دیکھیے، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا دادا زندہ ہے اور بیٹا زندہ ہے یا پوتا زندہ ہے، بیٹا زندہ ہو یا پوتا، مطلب مذکر اولاد موجود ہو، صرف مذکر اولاد، تو اس صورت میں بھی ہم نے پڑھا کہ اگر صرف مذکر اولاد میت کی موجود ہو تو دادا کو چھٹا حصہ ملتا ہے، اس وجہ سے ہم نے یہاں دادا کو چھٹا حصہ 1/6 دے دیا۔ مثال نمبر 3 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا دادا زندہ ہے، بیٹا زندہ ہے، بیٹی زندہ ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر میت کی مؤنث اور مذکر دونوں اولاد موجود ہو تو اس صورت میں بھی دادا کو چھٹا حصہ ملتا ہے، اس وجہ سے ہم نے یہاں دادا کے لیے 1/6 لکھ دیا، سدس لکھ دیا۔ مثال نمبر 4 دیکھیں، شخص کا انتقال ہوا، دادا زندہ ہے اور بیٹی موجود ہے یا پوتی موجود ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر میت کی مؤنث اولاد موجود ہو، صرف مؤنث اولاد، تو اس صورت میں دادا کو چھٹا حصہ بھی ملتا ہے یعنی سدس، اور دادا عصبہ بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ دونوں چیزیں ہم نے دادا کے نیچے لکھ دی ہے۔ مثال نمبر 5 دیکھیں، ایک خاتون کا انتقال ہوا، اس کا دادا زندہ ہے اور اس کا شوہر زندہ ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو دادا عصبہ ہوتا ہے، شوہر کے احوال ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو حل بھی نہیں کیا، تو یہ دادا کے کل 4 احوال کی مثالیں ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ آگے اس کو عربی میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ باپ اور دادا میں چند مسائل میں فرق ہے، وہ تقریباً 4 مسائل ہے، انشاءاللہ وہ موقع بموقع چاروں مسائل آئیں گی تو میں انشاءاللہ ہر ایک کی وضاحت کر دوں گا کہ یہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ ان میں فرق ہے باپ اور دادا میں۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ باپ جو ہے، دادا جو ہے باپ ہی کی طرح ہے، تینوں احوال باپ ہی کی طرح ہے دادا کے، لیکن چند مسائل میں باپ اور دادا میں فرق ہے، ان میں دادا جو ہے باپ کی طرح نہیں ہے۔ یہاں پہ عربی میں نے لکھے ہیں لیکن جب آگے وضاحت آئے گی وہاں میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ تو اس میں یاد کرنے سے متعلق جو ہے والجد الصحیح، جد صحیح جو ہے وهو الذي لا تدخل في نسبته الى المیت ام، جد صحیح یعنی دادا وہ ہے لا تدخل في نسبته کہ اس کے نسبت میں داخل نہ ہو، میت کی طرف جب اس کی نسبت کریں گے داخل نہ ہو، وهو كالابی، اور دادا جو ہے اب ہی کی طرح ہے، الا فی 4 مسائل، سوائے 4 مسائل کے۔ وہ 4 مسائل یہاں پہ میں نے لکھ دیے ہیں عربی میں، لیکن ان کی وضاحت جو ہے جہاں آئیں گی وہاں میں آپ کو بتا دوں گا، پھر یہ آپ خود سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ذوی الفروض ہم نے 4 پڑھے تھے، نمبر 1 باپ، نمبر 2 دادا، نمبر 3 ماں شریک بھائی جسے اخ خیفی کہتے ہیں یا اخ لاب کہتے ہیں، تو ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہنوں کا حصہ وراثت میں ایک ہی طرح ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اس وجہ سے دونوں کے احوال جو ہے ایک ہی ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن، ان دونوں کو عربی میں اولاد الام بھی کہتے ہیں، ان دونوں کو اولاد الام بھی کہتے ہیں، اخ خیفی اور اخت خیفی، یعنی ماں کی طرف سے جو بھائی ہوگا اسے اخ خیفی کہیں گے اور ماں کی طرف سے جو بہن ہوگی اسے اخت خیفی کہیں گے، تو ان دونوں کو اولاد الام کہا جائے گا۔ تو اولاد الام جو ہے اس کی بھی 3 حالتیں ہیں، جب بھی ہمارے سامنے مسئلہ پیش ہو اور اس میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس میں ماں شریک بہن یا بھائی ہے تو 3 صورتیں پیش آ سکتی ہے۔ نمبر 1 کہ ماں شریک بہن بھائی جو ہے وہ ایک ہوں گے، یا ماں شریک بہن بھائی جو ہے ایک سے زیادہ ہوں گے۔ اگر ماں شریک بہن بھائی جو ہے ایک ہو، ماں شریک بہن بھائی ایک ہوں تو اس صورت میں چھٹا حصہ ملے گا، ان کو کیا مل جائے گا؟ چھٹا حصہ۔ چھٹے حصے سے مراد کیا، چاہے ماں شریک بھائی ہو ایک ہو یا ماں شریک بہن ایک ہو تو دونوں صورتوں میں ان کو چھٹا حصہ مل جائے گا، لیکن اگر ماں شریک بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو ان دونوں کو
सुलुस मिल जाएगा। सुलुस से मुराद 1/3 तीसरा हिस्सा। सुलुस से मुराद 1/3 तीसरा हिस्सा, यानी एक चीज के 3 हिस्से बना लिए जाए तो उसमें जो तीसरा हिस्सा होगा उसे सुलुस कहेंगे, 1/3 कहेंगे। तो ये उस सूरत में मिलता है जब माँ शरीक बहन भाई एक से ज्यादा हों। अब ये जब सुलुस मिलता है, इसमें एक अहम बात याद रखें जो नोट की तहत मैंने लिखी है कि अगर औलादुल उम एक से ज्यादा हो तो सुलुस यानी 1/3 सब में बराबर तकसीम होगा। यानी एक भाई है और एक बहन है तो इन दोनों को सुलुस मिलता है, यानी 1/3 मिलता है। अब इन दोनों में बराबर शरीक होगा। वैसे तो अमूमन कायदा ये है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन कि भाई को 2 हिस्से जाते हैं और बहन को 1 हिस्सा जाता है, लेकिन यहाँ पे वो कायदा लागू नहीं होगा। औलादुल उम में लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वाला कायदा लागू नहीं होगा। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन से मुराद ये है कि मुज़क्कर को यानी भाइयों को 2 हिस्से मिलते हैं और बहनों को 1 हिस्सा मिलता है। यहाँ पे वो कायदा लागू नहीं होगा, यहाँ पे दोनों को बराबर मिल जाएगा। मिसालों से मजीद वाज़े हो जाएगा ये। मिसाल नंबर 3, ये औलादुल उम महजूब होंगे यानी महरूम होंगे कब? जब मैयत की औलाद हो। मैयत की औलाद हो तब ये महजूब होंगे। औलाद से मुराद क्या है? बेटा हो या बेटी, पोता हो या पोती, पड़ पोता हो या पड़ पोती वगैरह, इसी तरह नीचे चलते जाएंगे। नंबर 2, या बाप दादा वगैरह में से कोई हो। मैयत की औलाद आ जाए, बाप दादा वगैरह में से कोई आ जाए तो औलादुल उम को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। ये औलादुल उम के यानी माँ शरीक भाई और बहन की 3 हालतें हो गई। जब एक हो तो सुदुस मिलता है, जब एक से ज्यादा हो तो सुलुस मिल जाएगा जो दोनों बहन और भाइयों में बराबर तकसीम होगा। नंबर 3, महजूब होंगे जब मैयत की औलाद हो या बाप हो या दादा हो। तो ये 3 अहवाल औलादुल उम के हो गए। इनको आपने जुबानी याद करना है। मिसालों से समझते हैं। हम मिसाल नंबर 1 देखें। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका आखि खैफी या माँ यानी माँ शरीक भाई जिंदा है और वो एक है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर माँ शरीक भाई एक हो तो उस सूरत में इसको छठा हिस्सा मिलता है। इस वजह से हमने सुदुस यानी 1/6 लिख दिया। मिसाल नंबर 2 देखें। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी एक उख्त खैफी यानी माँ शरीक बहन जिंदा है। अभी हमने पढ़ा कि माँ शरीक भाई एक हो या माँ शरीक बहन एक हो, दोनों सूरतों में छठा हिस्सा मिलता है। तो यहाँ पे सुदुस हमने लिख दिया 1/6। मिसाल नंबर 3 देखें। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका एक खैफी भाई यानी माँ शरीक भाई और एक खैफी बहन यानी माँ शरीक बहन जिंदा है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर माँ शरीक भाई और बहन एक से ज्यादा हो तो उन दोनों को सुलुस मिलता है यानी 1/3 तीसरा हिस्सा मिलता है जो उन दोनों में बराबर तकसीम होगा। ठीक है। अभी जो मैंने बताया कि लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वाला कायदा और कानून यहाँ लागू नहीं होगा कि भाई को 2 हिस्से दिए जाए और बहन को 1 हिस्सा, ये कानून यहाँ लागू नहीं होगा, बल्कि तीसरा हिस्सा दोनों में बराबर तकसीम किया जाएगा। मिसाल नंबर 4 देखें। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसके 2 आखिर खैफी यानी 2 माँ शरीक भाई जिंदा है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर एक से ज्यादा औलादुल उम हो तो उस सूरत में 1/3 यानी तीसरा हिस्सा दिया जाता है इसे। मिसाल नंबर 5 देखें। एक शख्स का इंतकाल हुआ, चाहे आखिर खैफी हो या उख्त खैफी हो, यानी एक शख्स का इंतकाल हुआ, अब उसका माँ शरीक भाई जिंदा है या माँ शरीक बहन जिंदा है, दोनों हो सकते हैं कोई भी। उसके साथ बेटा है या बेटी है या बाप है या दादा है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर मैयत की औलाद हो, बाप दादा में से कोई हो, तो ये औलादुल उम जो है महजूब हो जाएंगे, महरूम हो जाएंगे। मिसाल नंबर 6 देखिए। एक शख्स का इंतकाल हुआ, माँ शरीक भाई है यानी आखिर खैफी और पोता पोती में से कोई एक है। तो पोता और पोती जो है ये भी हमने पढ़ा था कि औलादुल उम में से है, इस वजह से इसकी वजह से आखिर खैफी महरूम हो जाएगा। अब अभी जो हमने पढ़ा इसकी वजाहत अरबी में देखते हैं। तो अरबी में इंतहाई इख्तिसार के साथ इनको बयान किया गया है। व अम्मा लिऔलादिल उम्मी फलहु अहवालुन सलासुन। औलादुल उम जो है, अभी मैंने आपको बताया कि माँ शरीक भाई और बहन को औलादुल उम कहते हैं। बहरहाल, अम्मा का मतलब है बहरहाल, और बहरहाल औलादुल उम के लिए
3 احوال ہے. نمبر 1 السدس للواحد، ان کے لیے سدس ہوگا للواحد جبکہ یہ ایک ہو. نمبر 2 والثلث للاثنین، اور ثلث تیسرا حصہ ہوگا للاثنین 2 کے لیے، فصاعدا یا 2 سے زیادہ کے لیے. آگے بڑی اہم بات بتا رہے ہیں، ذکورہم و اناثہم فی القسمۃ والاستحقاق سواء. ذکورہم ان کا مذکر جو ہے یعنی بھائی جو ہے ماں شریک بھائی، و اناثہم اور ان کے جو مؤنث ہیں ماں شریک بہنیں جو ہے، فی القسمت قسمت میں اور استحقاق میں سواء برابر ہے. قسمت سے کیا مراد؟ قسمت سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ ایک سے زیادہ آ جائیں گے تو تیسرا حصہ جو ان میں برابر تقسیم ہوگا. اور استحقاق سے مراد یہ ہے کہ اگر اکیلے آ جائیں یعنی صرف ماں شریک بھائی آ جائے تب بھی چھٹا حصہ ملے گا، صرف ماں شریک بہن آ جائے تب بھی اس کو چھٹا حصہ مل جائے گا. مثال نمبر 3، یہ نمبر 3 دیکھیں، وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلْ وَبِالْأَبِ وَالْجَدِ بِالْإِتِّفَاقِ. اور یہ اولاد الام جو ہے ماں شریک بہن بھائی ساقط ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے، بالولد ولد کے ذریعے. ولد کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ مذکر اور مؤنث دونوں اولاد کے لیے بولا جاتا ہے، بیٹا اور بیٹی کے ذریعے سے. وولد الابن، اور اسی طریقے سے پوتے اور پوتی کے ذریعے سے، ابن کے ولد سے یعنی پوتا اور پوتی کے ذریعے سے. وَإِن سفل، اسی طرح پڑ پوتا اور پڑ پوتی کے ذریعے. ان سفل کا مطلب ہوتا ہے اور اس طرح نیچے تک. وبالابی، اور باپ کے ذریعے سے. والجد، دادا کے ذریعے سے. بالاتفاق، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، باپ دادا کے ذریعے بالاتفاق یہ ساقط ہو جاتے ہیں. تو یہ اولاد الام کے احوال تھے، وہ آپ یہ اولاد الام کے احوال بھی اسی طریقے سے یاد کریں گے تاکہ مسائل حل کرنے میں آپ کو کوئی مشکل اور دقت پیش نہ آئے. ان کو یاد کرنے کا انتہائی آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی احوال ہے روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم 3-4 یہ جو ذوی الفروض ورثہ ہے ان کے احوال کو زبانی یاد کیا جائے. زبانی یاد کرنے کے بعد پھر ان کو کم از کم 10 مرتبہ 15-20 مرتبہ حسب سہولت جتنا ممکن ہے 50 مرتبہ تک پڑھ لیا کریں. تو ایک مرتبہ زبانی آپ کو ازبر یاد ہو جائیں گے، پھر آپ چلتے پھرتے آسانی سے پڑھ سکیں گے 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ. اچھا، یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ذوی الفروض مردوں میں سے 4 تھے، 3 ہم نے پڑھ لیے، باپ دادا اولاد الام یعنی اخ خیفی اور اخت خیفی 4 ہو گئے. ٹھیک ہے، اب چوتھے نمبر پہ شوہر ہے. شوہر کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو شوہر کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ شریعت نے شوہر کے لیے صرف 2 حصے مقرر کیے ہیں، انتہائی آسان، بالکل کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر بیوی کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف حصہ ملتا ہے یعنی آدھا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، اور اگر بیوی کی اولاد ہو تو اس صورت میں شوہر کو چوتھا حصہ ملتا ہے. یہ 2 احوال ہے. اب بیوی کی اولاد جو ہے وہ اسی شوہر سے ہو یا دوسرے سے، یعنی پہلے سے خاتون کی شادی کہیں ہوئی تھی اس سے بھی اولاد تھی، اب اس شخص کا انتقال ہوا یا اس نے طلاق دے دی، باہر 2 صورت، پھر اس شخص سے شادی کر لی، اس شخص سے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اب اس خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اب چونکہ اس خاتون کا پہلے شوہر سے اولاد موجود ہے، اس وجہ سے اس کی وجہ سے بھی اس شوہر کا حصہ کم ہو جائے گا، ربع مل جائے گا. تو بیوی کی اولاد اسی شوہر سے ہو یا دوسرے سے ہو، باہر 2 صورت بیوی کو چوتھا، یہ شوہر کو چوتھا حصہ مل جائے گا، ربع مل جائے گا. مثالوں سے دیکھتے ہیں. مثال نمبر 1 دیکھیں، ایک شخص کا یہ خاتون کا انتقال ہوا، اس کا شوہر زندہ ہے اور باپ زندہ ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو آدھا حصہ ملتا ہے، نصف 1/2. ٹھیک ہے، باپ کے احوال ہم نے پڑھے، 3 احوال تھے. اگر میت کی اولاد نہ ہو تو باپ عصبہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم نے لکھ لیا. مثال نمبر 2 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک خاتون کا انتقال ہوا، اس کا شوہر زندہ ہے اور اس کا دادا زندہ ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف یعنی آدھا حصہ ملتا ہے 1/2. اور دادا کے بارے میں پڑھا کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو دادا عصبہ ہوتا ہے. مثال نمبر 3 دیکھیے، خاتون کا انتقال ہوا، اس کا شوہر زندہ ہے
اور بیٹی زندہ ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ میت کی اولاد اگر موجود ہو تو شوہر کو چوتھا حصہ ملتا ہے، یعنی 1/4 ربع جسے کہتے ہیں۔ مثال نمبر 4 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک خاتون کا انتقال ہوا، اس کا شوہر زندہ ہے اور پوتی زندہ ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ میت کی اولاد اگر موجود ہو تو شوہر کو چوتھا حصہ ملتا ہے 1/4۔ اسی کو عربی میں بیان کیا گیا ہے وَلِلزَّوْجِ حالتانی، شوہر کے لیے 2 حالتیں ہیں، النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل، کہ آدھا حصہ ملے گا اس صورت میں، شوہر کو آدھا حصہ ملے گا اس صورت میں جب ولد نہ ہو، بیٹا بیٹی میں سے یعنی اولاد میں سے کوئی نہ ہو، ولد الابن پوتا پوتی میں سے بھی کوئی نہ ہو، وإن سفل اسی طرح نیچے یعنی پڑ پوتا پڑ پوتی میں سے بھی کوئی نہ ہو۔ نمبر 2 والربع عند الولد وولد الابن وإن سفل، اور شوہر کو چوتھا حصہ مل جائے گا یعنی 1/4 جب ولد موجود ہو، بیٹا بیٹی موجود ہو، وولد الابن اور پوتا پوتی میں سے کوئی موجود ہو، وإن سفل یا اسی طرح نیچے پوتا پڑ پوتی میں سے کوئی موجود ہو۔ تو یہ شوہر کے 2 احوال تھے۔ تو جب بھی مسائل حل کریں گے اور آپ کے سامنے شوہر آ جائے تو یہی 2 حالتیں پیش آئیں گی، یا تو اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف مل جائے گا، آدھا حصہ، اور اگر اولاد ہو تو شوہر کو چوتھا حصہ مل جائے گا یعنی ربع۔ اب یہ 5ویں نمبر پہ ذوی الفروض میں سے جو ہے، ذوی الفروض میں بیوی بھی داخل ہے، زوجہ، تو بیویوں کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی شریعت نے 2 حصے بیویوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ شریعت نے بیویوں کے لیے بھی 2 حصے مقرر کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جمع کا صیغہ زوجات یعنی بیویوں کے حصے، تو اس کی حالت بھی بالکل انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ بیویوں کو چوتھا حصہ مل جائے گا ربع، بیویوں کو ربع یعنی چوتھا حصہ مل جائے گا 1/4 جب شوہر کی اولاد نہ ہو، شوہر کی اولاد نہ ہو تو ان کو چوتھا حصہ مل جائے گا۔ نمبر 2 اگر شوہر کی اولاد ہو تو اس صورت میں 8واں حصہ مل جائے گا ان کو، ثمن 1/8 8واں حصہ جب شوہر کی اولاد ہو، خواہ اسی بیوی سے ہو یا دوسری سے، باہر 2 صورت ان کو 8واں حصہ مل جائے گا۔ اب ایک بات یاد رکھیں، نوٹ کے تحت لکھی ہے، چاہے بیوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ، ربع اور ثمن میں سب برابر کے شریک ہوں گی، یعنی اگر ربع مل جائے گا، 3 بیویاں ہیں 4 بیویاں ہیں، تو یہ ربع جو ہے ان چاروں بیویوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ ہر ایک بیوی کے لیے الگ سے ربع یا الگ سے ثمن مل جائے، بلکہ ہر ایک کو سب میں یہ ربع یا ثمن برابر تقسیم کیا جائے گا۔ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثال نمبر 1 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیوی زندہ ہے اور باپ زندہ ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ میت کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو چوتھا حصہ ربع یعنی 1/4 ملتا ہے، اور باپ کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو باپ عصبہ ہوتا ہے۔ مثال نمبر 2 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی 2 بیویاں 2 زوجات زندہ ہے اور باپ زندہ ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ میت کی اولاد نہ ہو تو بیویوں کو ربع یعنی چوتھا حصہ ملتا ہے، اور یہ ربع ان 2 بیویوں کے درمیان میں برابر تقسیم ہوگا، ہر ایک بیوی کو الگ سے ربع نہیں ملے گا، الگ سے چوتھا حصہ نہیں ملے گا۔ باپ کے بارے میں پڑھا کہ میت کی اولاد نہ ہو تو عصبہ ہوتا ہے۔ مثال نمبر 3 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی ایک بیوی موجود ہے اور بیٹا یا بیٹی میں سے کوئی ایک ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ بیٹا بیٹی میں سے کوئی ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے 1/8 یا ثمن۔ مثال نمبر 4 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی 4 بیویاں تھی اور اس کا بیٹا اور بیٹی وہ بھی زندہ ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر اولاد موجود ہو تو اس صورت میں بیویوں کو 8واں حصہ ملتا ہے 1/8، اور یہ 8واں حصہ ان 4 بیویوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اب اسی کو عربی میں یاد کرنے کے لیے آسان ضابطہ جو ہے وَلِلزَّوْجَاتِ حَالَتَانِ، اور بیویوں کے لیے 2 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل، کہ ربع چوتھا حصہ مل جائے گا للواحدة ایک بیوی کے لیے،
फसाइदतन या एक से ज्यादा के लिए, عند عدم الولد जब बेटा बेटी ना हो, वलद इब्नी और पोता पोती ना हो, व इन सफल इसी तरह नीचे यानी पड़ पोता पड़ पोती ना हो, यानी मैयत की औलाद ना हो तो बीवियों को रुबो मिल जाएगा। नंबर 2 असुमुन इंद अलवलद व वलद इब्नी व इन सफल, बीवियों को 8वां हिस्सा मिल जाएगा, सुमुन मिल जाएगा जबकि मैयत की औलाद मौजूद हो, बेटा बेटी पोता पोती व इन सफल यानी पड़ पोता पड़ पोती वगैरह में से कोई हो तो इनको 8वां हिस्सा मिल जाएगा। ज़ौजा के अहवाल भी हो गए। ज़ौजा के बाद ज़वील फुरूज में से बेटी है बिन्त, तो बेटी को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है? तो देखें कि बेटी की भी तकरीबन 3 हालतें हैं, बेटी के लिए भी तकरीबन 3 हालतें हमारे सामने पेश आती है। जब भी आपके पास मीरास का कोई मसला पेश हो और आपको नजर आए कि बेटी मौजूद है तो इन 3 हालतों में से कोई ना कोई हालत होगी, तो इनके मुताबिक आपने फैसला करके उसको हिस्सा दे देना है। नंबर 1, बेटी को निस्फ हिस्सा मिल जाएगा यानी आधा, एक चीज के 2 हिस्से कर दिए, उसका आधा हिस्सा जो है वो मिलेगा जबकि बेटी एक हो। जब बेटी एक हो तो उसको निस्फ यानी आधा हिस्सा 1/2 मिलता है। नंबर 2 देखिए सुलुसान यानी 2/3 मिल जाएंगे, एक चीज के 3 हिस्से कर देंगे, 2 हिस्से ये बेटी को मिल जाएंगे। ये कब है? जब बेटियां 2 या 2 से ज्यादा हो तो उस सूरत में सुलुसान यानी बेटियों को 2/3 मिलता है। जब बेटियां 2 या 2 से ज्यादा हो तो उस सूरत में बेटियों को 2/3 हिस्सा मिलता है, 2/3, इसको अरबी में सुलुसान कहते हैं। नंबर 3, बेटियां जो है वो आसबा होंगे कब? अगर बेटी के साथ बेटा हो तो बेटी आसबा हो जाएगी, बेटी के साथ बेटा आ गया तो बेटी आसबा हो जाएगी। आसबा के बारे में बताया कि ज़वील फुरूज से जो माल बाकी बच जाए वो लेते हैं, या ज़वील फुरूज ना हो तो पूरा माल जो होता है वो आसबा लेते हैं। तो इस सूरत में फिर विरासत कैसे तकसीम होगी? बेटे को 2 हिस्से देंगे, बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। मसलन चीज के 3 हिस्से कर देंगे, 1 हिस्सा बेटी के लिए और ये 2 हिस्से जो है बेटे के लिए। तो ये कुल 3 अहवाल हो गए बेटी के। नंबर 1 निस्फ यानी आधा हिस्सा जब बेटी एक हो। नंबर 2 सुलुसान यानी 2/3 जब बेटियां 2 या 2 से ज्यादा हो। नंबर 3 बेटी आसबा होगी जब साथ में बेटा हो, यानी बेटे को 2 हिस्से दिए जाएंगे और बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। मिसालें देखें। मिसाल नंबर 1, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी बेटी जिंदा है और बाप जिंदा है। तो बेटी के बारे में अभी हमने पढ़ा कि अगर बेटी एक हो तो उस सूरत में बेटी को निस्फ यानी आधा हिस्सा मिलता है 1/2, इस वजह से हमने यहाँ पे निस्फ 1/2 दे दिया। और बाप के अहवाल जब हमने पढ़े थे कि अगर बाप के साथ मैयत की मुअन्नस औलाद हो, बेटी मुअन्नस औलाद है तो बाप को छठा हिस्सा सुदुस यानी 1/6 और आसबा भी होता है, छठा हिस्सा भी मिलता है और बाप आसबा भी होता है। मिसाल नंबर 2 देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी 2 बेटियां जिंदा है और साथ में जद यानी दादा भी जिंदा है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर बेटियां 2 या 2 से ज्यादा हो तो उस सूरत में बेटियों को सुलुसान यानी 2/3 मिलता है, 2/3। और दादा के अहवाल हमने पढ़े थे कि अगर मैयत की मुअन्नस औलाद हो तो उस सूरत में दादा को छठा हिस्सा भी मिलता है यानी 1/6 सुदुस और साथ में दादा आसबा भी होता है। मिसाल नंबर 3 देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी बेटी जिंदा है और बेटा जिंदा है। अभी हमने पढ़ा कि बेटी के साथ बेटा आ जाए तो वो दोनों आसबा हो जाते हैं, तो ये दोनों क्या हो गए? आसबा हो गए। इसी को हमने अरबी में बयान किया है, वलिल बिन्ति सलासतु अहवालिन, और बेटी के लिए 3 अहवाल है। अन्निस्फु लिल वाहिदा, नंबर 1 कि अगर बेटी एक हो, वाहिदा हो, तो इसको निस्फ मिल जाएगा। नंबर 2 वस्सुलुसान लिल इस्नतैनि फसाइदतन, के बेटियों को 2/3 मिल जाएगा, सुलुसान मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा। लिल इस्नतैनि जबकि बेटियां 2 हों, फसाइदतन या 2 से ज्यादा हों,
نمبر 3 وَمَعَ الْإِبْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، اور بیٹے کے ساتھ مذکر کے لیے یعنی بیٹے کے لیے مثل حظ الانثیین مؤنث کے حصے کے دو مؤنث کے حصوں کے مثل ہوگا۔ اس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ مل جائے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین کا مفہوم یعنی عصبہ ہو جائیں گے۔ تو یہ بیٹی کے 3 احوال ہیں، ان کو آپ نے اسی طرح زبانی یاد کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ذوی الفروض میں جو مؤنث ہے 8 عورتیں ہیں، ان میں تیسرے نمبر پر پوتی ہے۔ تو پوتی کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ بنت الابن پوتی کو کہتے ہیں۔ اس کی 6 حالتیں یہاں بیان کی گئی ہے، انتہائی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ابھی جو ہم نے بیٹی کی 3 حالتیں پڑھی وہی 3 حالتیں پوتی کی بھی ہے، جو 3 حالتیں بیٹی کی ہے وہی 3 حالتیں پوتی کی بھی ہے۔ یعنی وہاں پہ اگر 1 بیٹی ہوتی تو نصف ملتا، تو یہاں پہ 1 پوتی ہو تو بھی نصف مل جائے گا، 2 پوتیاں ہوں تو ثلثان مل جائے گا، اگر پوتی کے ساتھ پوتا آ جائے تو یہ عصبہ ہو جائے گی۔ یہ 3 حالتیں اسی طرح ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ گویا کہ اگر بیٹی نہ ہو، میت کی اولاد نہ ہو، پوتی آ جائے تو اس صورت میں پوتی جو ہے وہ بیٹی کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پوتی کی 6 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 نصف، پوتی کی کتنی حالتیں ہیں؟ 6۔ نمبر 1 نصف یعنی 1/2 آدھا حصہ مل جائے گا جبکہ پوتی 1 ہو۔ نمبر 2 ثلثان 2/3 جب پوتیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، جب پوتیاں کیا ہو 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو اس صورت میں ان کو ثلثان ملتا ہے۔ نمبر 3 ان کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ یہ جو مختلف صورت ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں۔ چھٹا حصہ ملتا ہے، سدس ملتا ہے، یعنی ایک چیز کے 6 حصے ہم نے کر دیے، ایک چیز کے 6 حصے کر دیے، صرف 1 حصہ جو ہے ان کو مل جائے گا اگر پوتی کے ساتھ ایک بیٹی ہو۔ اگر پوتی کے ساتھ ایک بیٹی ہو تو پوتی کو چھٹا حصہ مل جائے گا، 1 بیٹی ہو۔ ٹھیک ہے، 1 بیٹی ہو تو پوتی کو چھٹا حصہ مل جائے گا۔ نمبر 4 پوتی محجوب ہوگی یعنی محروم ہوگی جب پوتی کے ساتھ 1 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پوتی جو ہے فرض سے محروم ہو جاتی ہے۔ اگر 1 بیٹی ہو تو پوتی کو چھٹا حصہ ملتا ہے، 1 سے زیادہ بیٹیاں ہو تو پوتی کیا ہو جاتی ہے؟ محروم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 یہ پوتی جو ہے عصبہ ہوگی۔ یہ پوتی کیا ہوگی؟ عصبہ ہوگی۔ کب؟ اس کی مختلف صورتیں ہیں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ نمبر 5 کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے بڑے غور سے آپ نے سمجھنا ہے، انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تشبیب کا ایک مسئلہ آپ ساتھیوں نے پڑھا ہوگا جو سادسہ میں پڑھتے ہیں، تشبیب کا مسئلہ وہ نمبر 5 ہی سے حل ہو جاتا ہے مکمل۔ تو عصبہ یہ پوتیاں کیا ہوں گی؟ عصبہ ہوں گی کب؟ جب پوتی کے ساتھ پوتا ہو۔ نمبر 1 کیا ہو؟ پوتی کے ساتھ پوتا ہو۔ تو یہ پوتا جو ہوتے کہ یہ بالکل برابر ہے، محاذات میں ہے پوتی کے۔ ٹھیک ہے، پوتا ہو تب بھی یہ عصبہ ہوگی، یا پڑ پوتا ہو۔ پڑ پوتا جو ہے یہ پوتی سے 1 درجہ جو ہے نیچے کا ہے۔ ٹھیک ہے، پوتا ہو یا پڑ پوتا تو اس صورت میں پوتی جو ہے عصبہ ہو جائے گی۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ پوتا یا پڑ پوتا؟ ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر پوتی کے ساتھ پوتا آ جائے تو ہر صورت میں پوتی عصبہ ہوتی ہے، لیکن اگر پڑ پوتا آ جائے، اگر پڑ پوتا آ جائے تو صرف اس صورت میں یہ پوتی عصبہ ہوتی ہے جب اس کو نصف یا ثلثان میں سے کچھ نہ مل رہا ہو۔ جب اس کو نصف، ثلثان یا سدس میں سے کچھ حصہ نہ مل رہا ہو بلکہ محروم ہو رہی ہو تو اس صورت میں پھر یہ جو پڑ پوتا ہے یہ اس کو عصبہ بنا دے گا۔ اسی کو بیان کیا ہے۔ لیکن پڑ پوتے کی وجہ سے صرف وہ پوتی عصبہ ہوتی ہے جس کو بطور فرض کے کچھ مل نہ رہا ہو۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ پوتی کو بطور فرض کے 3 حصے ملتے ہیں، نصف ملتا ہے، ثلثان ملتا ہے اور سدس ملتا ہے۔ تو اگر پڑ پوتا آ جائے تو ان 3 حصوں میں سے کچھ بھی پوتی کو نہ مل رہا ہو بلکہ محروم ہو رہی ہو تو اس صورت میں یہ پوتی پڑ پوتے کی وجہ سے عصبہ ہوگی۔ لیکن اگر
پوتا آ جائے اور ساتھ میں پوتی ہو، اس کو نصف بھی مل رہا ہو، تو اس صورت میں پوتے کی وجہ سے عصبہ ہوگی۔ مثال سے مزید واضح ہو جائے گا۔ تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ پوتے کے ذریعے پڑ پوتی محروم ہوتی ہے، یعنی پوتا ہے اونچے درجے میں، پڑ پوتی جو ہے اس سے ایک درجہ نیچے ہو گئی تو وہ محروم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چھٹی حالت دے کے محجوب، یعنی یہ پوتیاں محروم ہوگی، اگر ساتھ میں بیٹا ہو تو پوتی محروم ہو جاتی۔ تو 6 حالتیں ہو گئی، انتہائی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر ایک ہو تو نصف ملتا ہے، ایک سے زیادہ ہو تو ثلثان، اگر ساتھ میں ایک بیٹی آ جائے تو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا، اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں آ جائے تو یہ محروم ہو جائیں گی، اور اگر ساتھ میں پوتا آ جائے یا پڑ پوتا آ جائے تو اس صورت میں یہ عصبہ ہوگی، لیکن پڑ پوتے کی وجہ سے صرف وہ پوتی عصبہ ہوتی ہے جس کو بطور فرض کے کچھ نہ مل رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 6، اگر بیٹا ساتھ میں آ جائے تو یہ محروم ہو جاتی ہے۔ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ مثال نمبر 1 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، یہ اس کی پوتی زندہ ہے اور باپ زندہ ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر پوتی ایک ہو تو نصف یعنی 1/2 ملتا ہے، اور باپ کے احوال ہم نے پڑھے تھے، اگر مؤنث اولاد ساتھ میں ہو تو سدس یعنی چھٹا حصہ ملتا ہے، اور ساتھ میں عصبہ بھی ہوتا ہے۔ مثال نمبر 2 دیکھیے، 2 پوتیاں ہیں اور دادا زندہ ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر پوتیاں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ تو ان کو ثلثان یعنی 2/3 ملتا ہے، 2/3 ملتے ہیں۔ اور دادا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر میت کی مؤنث اولاد موجود ہو تو دادا کو چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اور دادا عصبہ بھی ہوتا ہے۔ مثال نمبر 3 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، 2 پوتیاں زندہ ہے اور بیٹی زندہ ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر پوتیوں کے ساتھ بیٹی آ جائے، چاہے پوتی ایک ہو یا ایک سے زیادہ، یہ یاد رکھیں، پوتی ایک ہو یا ایک سے زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا، بس بلکہ صرف بیٹی آ جائے، بیٹی کی تعداد سے فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 پوتیاں ہیں، ایک بیٹی ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر پوتیوں کے ساتھ بیٹی آ جائے تو پوتیوں کو چھٹا حصہ ملتا ہے، 1/6 یعنی سدس، اور بیٹی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے یعنی 1/2 آدھا حصہ۔ مثال نمبر 4 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی 2 بیٹیاں زندہ ہے، 2 بیٹیاں اور پوتی موجود ہے ساتھ میں۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ آ جائے پوتی کے ساتھ تو پوتی ان بیٹیوں کی وجہ سے محروم ہو جاتی ہے، تو یہ محروم ہم نے لکھ دیا۔ اور 2 بیٹیاں جو ہے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ایک سے زیادہ بیٹیاں ہو تو ثلثان یعنی 2/3 ان کو ملتا ہے، 2/3۔ مثال نمبر 5 الف کی طرف دیکھیں، مثال نمبر 5 الف کی طرف دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے مثال نمبر 5 الف۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، 2 بیٹیاں زندہ ہے، پوتی موجود ہے، پوتا بھی موجود ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر پوتیوں کے ساتھ 2 بیٹیاں آ جائیں تو پوتی جو ہے محروم ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ میں پوتا آ گیا تو پوتے کی وجہ سے یہ پوتی کیا ہو گئی؟ عصبہ ہو گئی۔ پوتا اور پوتی دونوں کیا ہو گئے؟ عصبہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور 2 بیٹیوں کے بارے میں پڑھا کہ ان کو ثلثان مل جائے گا، کیونکہ ایک سے زیادہ جب آ جائے ثلثان ملتا ہے 2/3۔ مثال نمبر 5 با دیکھیں، مثال نمبر 5 با دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، 2 بیٹیاں زندہ ہے، پوتی زندہ ہے اور پڑ پوتا زندہ ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر پوتی کے ساتھ پڑ پوتا بھی آ جائے تو اس صورت میں یہ پڑ پوتا پوتی کو عصبہ بنا دے گا، تو یہ 2 بیٹیوں کی وجہ سے پوتی محروم ہو رہی ہے، فرض نہیں مل رہا، تو اس پڑ پوتی کی وجہ سے یہ پوتی کیا ہو گئی؟ عصبہ ہو گئی، اور 2 بیٹیوں کو ثلثان مل گیا۔ مثال نمبر 5 دیکھیں جیم، مثال نمبر 5 جیم، میت ہے، اس کی 2 بیٹیاں زندہ ہے، ساتھ میں پڑ پوتی ہے اور پوتا ہے۔ یہ پہلی 3 جو صورتیں میں نے بتائی تھی، پڑ پوتی نچلے درجے کی اور پوتا ہے، تو 2 بیٹیوں کو تو ثلثان مل گیا اور پڑ پوتی محروم ہو گئی۔ پڑ پوتی کیا ہو گئی؟ محروم ہو گئی۔ یہ پوتا جو ہے پڑ پوتی کو عصبہ نہیں بنائے گا،
ہم نے پڑھا تھا کہ پوتی کے ساتھ پوتا آ جائے یا پوتی کے ساتھ پڑ پوتا آ جائے تو یہ دونوں پوتی کو عصبہ بنا دیں گے، لیکن اگر پوتے کے ساتھ پڑ پوتی آ جائے تو پوتے کی وجہ سے وہ پڑ پوتی عصبہ نہیں ہوگی۔ یہ مثال نمبر 5 جیم اس کی مثال ہے۔ مثال نمبر 5 دال دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، پوتی موجود ہے، پوتا موجود ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا اگر پوتی ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو نصف ملنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ پوتا آ جائے تو یہ پوتی کو عصبہ کر دیتا ہے، چاہے اس کو حصہ ملتا ہو نہ ملتا ہو، باہر دو صورت اس کو عصبہ بنا دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پوتے اور پڑ پوتے میں جو فرق بتانا چاہ رہا تھا وہاں پہ۔ مثال نمبر 5 زال کو دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، پوتی موجود ہے اور پڑ پوتا موجود ہے، تو ابھی یہاں پوتی کو نصف مل جائے گا، یہ ذات السہم من ایک ہو، اس کو فرض مل رہا ہے، یعنی 1/2 آدھا حصہ مل جائے گا۔ پڑ پوتا اس کو عصبہ نہیں بنائے گا، پڑ پوتا جو ہے اس کو عصبہ نہیں بنائے گا۔ مثال نمبر 5 دال میں پوتے نے عصبہ بنا دیا تھا، لیکن پڑ پوتا پوتی کو عصبہ نہیں بنائے گا، کیونکہ اس کو فرض نصف یعنی نصف ثلثان سدس میں سے اگر کچھ مل رہا ہو تو پڑ پوتا اس کو عصبہ نہیں بناتا، بلکہ پڑ پوتا صرف اس صورت میں عصبہ بناتا ہے جب پوتی محروم ہو رہی ہو، جیسا کہ مثال نمبر 5 با میں ہم نے بیان کیا۔ یہ پوتی جو ہے مثال نمبر 5 با میں پوتی 2 بیٹیوں کی وجہ سے محروم ہو رہی تھی تو پڑ پوتے نے اسے عصبہ بنا لیا، لیکن مثال نمبر 5 زال میں پوتی محروم نہیں ہو رہی، اس کو حصہ مل رہا ہے نصف، تو پڑ پوتا اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی اس کی۔ اس کو ذات السہم کہیں گے آگے عربی میں۔ مثال نمبر 6 ایک شخص کا انتقال ہوا، پوتی موجود ہے اور بیٹا موجود ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ پوتی کے ساتھ بیٹا آ جائے تو پوتی محروم ہو جاتی ہے اور بیٹا عصبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ عربی میں اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ وَلِبِنْتِ الْإِبْنِ سِتَّةُ أَحْوَالٍ، اور بنت الابن یعنی پوتی کے لیے 6 احوال ہے، انتہائی آسان۔ النصف للواحدہ، کہ آدھا حصہ مل جائے گا، للواحدہ ایک کے لیے۔ نمبر 2 الثلثان للاثنتین فصاعدۃ، 2/3 مل جائیں گے 2 پوتیوں کے لیے، فصاعدۃ یا 2 سے زیادہ ہو۔ نمبر 3 السدس مع الواحدۃ السلبیہ، چھٹا حصہ مل جائے گا مع الواحدۃ السلبیہ، ایک بیٹی کے ساتھ، سلبیہ بیٹی کو کہتے ہیں، حقیقی بیٹی کو، ٹھیک ہے۔ مع الواحدۃ السلبیہ سے مراد کیا ہوا کہ چھٹا حصہ مل جائے گا ایک بیٹی کے ساتھ، ایک سلبی بیٹی کے ساتھ۔ نمبر 4 السقوط بالسلبیتین، کہ یہ ساقط ہو جائیں گی، محروم ہو جائیں گی، بالسلبیتین 2 بیٹیوں کے ذریعے سے۔ نمبر 5 الا ان یکون بحذائہن، مگر یہ کہ اس کے برابر میں، بحذا کا مطلب ہوتا ہے برابر میں، آگے عبارت دیکھیں یہ چھوڑ دیں، بحذائہن منہن غلام، غلام لڑکے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الا یکون بحذائہن غلام، مگر یہ کہ اس کے برابر میں غلام ہو، بچہ ہو، اس بچے کو ہم کیا کہتے ہیں جو برابر میں ہوتا ہے؟ پوتا، ٹھیک ہے۔ او اسفل منہن غلام، یا اس سے ایک درجہ نیچے غلام لڑکا ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پڑ پوتا۔ دوبارہ میں سمجھاتا ہوں، الا ان یکون بحذائہن منہن غلام، مگر یہ کہ اس کے برابر میں کوئی لڑکا ہو، تو برابر میں جو پوتی کے برابر میں جو لڑکا ہوگا اسے پوتا کہیں گے اصطلاح میں۔ او اسفل منہن غلام، یا اس کے نیچے کوئی بچہ ہو، اس کو اصطلاح میں، اردو کے اصطلاح میں پڑ پوتا کہتے ہیں۔ تو یہ غلام جو ہے چاہے پوتا ہو یا پڑ پوتا، فَيُعَصِّبُ مَنْ كَانَتْ بِحِذَائِهِ، تو یہ عصبہ بنا دے گا، من كَانَتْ بِحِذَائِهِ، جو پوتی اس کے برابر میں ہوگی، من كَانَتْ بِحِذَائِهِ، جو پوتی اس کے برابر میں ہوگی، یعنی پوتا پوتی کو عصبہ بنا دے گا ہر صورت میں، ٹھیک ہے۔ او فوقہ، یا اپنے اوپر والے کو، یہ لڑکا جو ہے اپنے اوپر والی پوتی کو عصبہ بنا دے گا۔ او فوقہ، یا یہ بیٹا یہ غلام جو ہے، یہ پڑ پوتا جو ہے، او فوقہ اپنے اوپر والی پوتی کو عصبہ بنا دے گا، کب؟ اذا لم تکن ذات سہم، جبکہ اوپر والی پوتی جو ہے وہ سہم والی نہ ہو، فرض والی نہ ہو، یعنی اس کو حصہ مل نہ رہا ہو، نصف، ثلث یا ثلثان یا سدس میں سے کچھ مل نہ رہا ہو۔ وَيُسْقِطُ مَنْ دُونَهُ، اور
یہ ساقط کر دے گا، یہ غلام من دونہ اپنے نچلے والے کو، یعنی پوتا جو ہے پڑ پوتی کو محروم کر دے گا۔ یہ دوبارہ میں تھوڑا سا فیعصب سے بتا رہا ہوں، فیعصب من کانت بحذائہ، تو یہ جو غلام ہے یہ اپنے برابر والی پوتی کو عصبہ بنا دے گا ہر صورت میں۔ او فوقہ، یہ غلام جو ہے، او فوقہ میں یہ غلام پڑ پوتا بن جائے گا، یہ فوقہ اپنے اوپر والی کو عصبہ بنا دے گا، اذا لم تکن ذات سہم، جبکہ اوپر والی جو پوتی ہے وہ ذات سہم نہ ہو، فرض والی نہ ہو، یعنی نصف ثلثان اور سدس میں سے کچھ نہ مل رہا ہو۔ ویسقط من دونہ، اور یہ غلام جو ہے یعنی پوتا، ویسقط من دونہ اپنے پڑ پوتی کو محروم کر دے گا اپنے سے نچلے درجے والے کو۔ ویسقطن بالابن، ویسقطن بالابن، چھٹے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ پوتیاں محروم ہو جائیں گی، ساقط ہو جائیں گی ابن کے ذریعے سے۔ تو یہ پوتیوں کے 6 احوال ہو گئے، انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو نمبر 5 ہے یہ سارا کا سارا تشبیب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس سے۔ آپ نے سراجی میں انتہائی مشکل مسئلہ دیکھا ہوگا تشبیب کا، وہ نمبر 5 کے ذریعے سے مکمل حل ہو جاتا ہے۔ تو جو ساتھی سراجی پڑھتے ہیں، چھٹے درجے میں پڑھ رہے ہیں، وہ آج کوشش کریں اس مسئلے کو حل کرنے کی۔ اگر سمجھ میں نہ آیا تو پھر میں انشاءاللہ دوبارہ سمجھا دوں گا ان کو، کیونکہ بقیہ دیگر افراد کے لیے ضرورت اس کی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم یہاں اس کو حل نہیں کر رہے۔